السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے دوستوں کو اللہ رب العزت کی پہچان کس کس طریقے سے، کن کن حوالوں سے، قرآن مجید کے حوالوں سے کروائیں گے کہ اللہ رب العزت کی پہچان کیا ہے۔ یہ آپ سامعین کے سامنے اسم اللہ کی خصوصیت کہ اللہ رب العزت کی بادشاہی کتنی وسیع ہے، اس کے بارے میں ہم آج اپنے دوستوں کو بتائیں گے۔ اسم اللہ کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ رب العزت میں، ان کے نام میں کتنی طاقت ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں نمبر 1 اللہ ہی خالق ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے ان کی۔ اللہ خالق کل شیء، یہ سورۃ الزمر میں آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی خالق ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی یہ پہلی خصوصیت ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے اللہ ہی رازق ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 58 میں ہے۔ اللہ رب العزت کی تیسری خصوصیت ہے، وہ ہے اللہ ہی معبود حقیقی ہے، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کی گواہی قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس طرح دیتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 18 میں۔ چوتھی اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت کی کبریائی ہے۔ اللہ ہی اقتدار، زوال اور عزت و ذلت کا مالک ہے۔ کیسے اللہ رب العزت نے ثابت کیا؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 26 میں قرآن مجید اللہ رب العزت کی سچی کتاب ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، سورہ آل عمران میں یہ اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے۔ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی پانچویں خصوصیت، کتنی طاقت ہے اللہ رب العزت کے نام میں۔ اللہ ہی حاکم مطلق اور خالق کل ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت ایک بہت بڑی طاقت جو اللہ رب العزت لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ اس بات کا اعلان اللہ رب العزت سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 54 میں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اللہ رب العزت اعلان؟ الا لہ الخلق والامر۔ چھویں اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے اللہ ہی مالک اور ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اس کا حوالہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں دیتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورۃ الملک آیت نمبر 1 میں۔ ساتویں اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اس کے دلیل اللہ رب العزت اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں اس طرح دیتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورۃ النمل میں آیت نمبر 62 میں۔ آٹھویں اللہ رب العزت کی خصوصیت ہے اللہ ہی اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے۔ اس کے دلیل بہت ہی شاندار اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورۃ الحدید آیت نمبر 3 میں اس کی دلیل ہے۔ نویں دلیل اللہ رب العزت کی خاصیت، ایسے ہی ہر کوئی اللہ رب العزت کو بادشاہ مانتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ نویں خصوصیت ہے
اللہ ہی غیب اور ظاہر کو جانتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ سورۃ الحشر میں آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ۔ 10ویں خصوصیت اللہ رب العزت کی ہے، اللہ ہی موت و حیات پر اختیار رکھنے والا ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں ہے الذی خلق الموت والحیات۔ کیا خوبصورت دلیل ہے اللہ رب العزت نے۔ 11ویں خصوصیت جو اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں بیان کی ہے وہ ہے اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض۔ 12ویں خصوصیت جو اللہ رب العالمین اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 میں یہ دلیل ہے۔ اللہ ہی مومنوں کا دوست ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا۔ 14ویں دلیل اللہ رب العالمین اللہ ہی کفار کو گھیرنے والا ہے، کوئی شک ہی نہیں اس میں۔ واقعی اللہ رب العالمین خوب بدلہ لینے والی ذات ہے۔ واللہ محیط بالکافرین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 میں اس کی دلیل ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہی یہی تھا کہ اللہ رب العالمین جو اللہ رب العالمین کا نام ہے، اس اللہ کی خصوصیت، اس میں کتنی طاقت ہے۔ ہم نے جو کچھ سنا اللہ رب العالمین، اللہ رب العزت پر ایمان رکھنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننے کی، اور جتنی بھی کتب ہیں، انبیاء ہیں، سب پر ایمان آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔